السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 10 اکتوبر 1443 ہجری 3 ربیع الاول کو شیخ فضیلت الشیخ عارف الدین کلیم عمری مدنی حفیظ اللہ کا اور ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپ، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، جمعہ خطبہ، فری لیگل کنسلٹیشن اینڈ اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس اور فری خدمات ٹو نان مسلمس ہیں۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل راشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ کو فوڈ ڈسٹریبیوشن، ہاسپٹلس میں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ، کریئر گائیڈنس، لا اسٹوڈنٹس کے واسطے کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عارف الدین کلیم عمری مدنی صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 1981 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ مدینہ برانچ سے آپ نے 1987 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور اب آپ فی الحال داعی کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ عارف کلیم مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان ماہ ربیع الاول کی حیثیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا بما جہلنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ برادران اسلام، معزز الف ٹی وی کے ناظرین و سامعین، محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا ہے اور امت مسلمہ اس مہینے کے تعلق سے بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہے اور خصوصاً شروع کے 12 دن بہت ہی بدعات و خرافات میں وہ گزارتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ 12 ربیع الاول کے 12 دن اس کی حقیقت کیا ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس پر کچھ گفتگو کروں اور ان لوگوں کے خیالات جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، پیدائش نبی کا مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے اس کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ اسی موضوع پر میں گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور زمین و آسمان کی پیدائش کے جب سے یہ مہینے اللہ تبارک تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہی درست دین ہے۔ اور احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان 12 مہینوں میں وہ مہینہ رجب اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم ہیں، آخری کے 3 مہینے حج والے مہینے ہیں۔
اس کے علاوہ ایک مہینہ رمضان ہے جس کا ذکر اور اس کی فضیلت الگ سے قرآن میں بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے علاوہ عام مہینوں میں کسی بھی مہینے کی کوئی اور فضیلت ذکر نہیں کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کی تکمیل کر دی ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ ان دو آیتوں پر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس مہینے کے تعلق سے لوگ مہینے کا نام بدل دیتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تمام مہینوں کے نام عرب میں معروف تھے، محرم سے لے کر ذوالحج تک، لیکن چند سالوں سے کچھ اس طریقے کی ہوا چلی ہے اور علماء سوء من پسند اپنی شریعت کو نافذ کرنے یا اس کو لوگوں کے درمیان میں پھیلانے کی جو کوشش کیے ہیں، اس میں سے ایک نام ربیع الاول کو چینج کر کے ربیع النور بنایا ہے اور یا ربیع الانوار کہا ہے۔ چند سال پہلے تک اسی مہینے کو یہی لوگ اور انہی کے خاندانوں میں، گھروں میں اس کو 12 فات کا مہینہ کہا جاتا تھا کہ 12 تاریخ تھی وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اس کو نسبت کیا جاتا تھا، اور خواتین جب مہینوں کی گنتی کرتی تھیں تو اس کو 12 فات کے مہینے میں ہی شمار کرتی تھیں۔ پھر مخالفت کی لہر کتاب و سنت کے خلاف، سلفیت کے خلاف، اسلامی کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ایسی چلی کہ انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور اس کو ربیع النور یا ربیع الانوار کہنے لگے، اور بتایا یہ کہ جس مہینے میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نور سے پیدا ہوئے، اس لیے یہ نور کا مہینہ ہے۔ کچھ باتیں جو غلط طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہیں اور عوام الناس جو علم میں پختہ نہیں ہوتے ہیں، چیخ چلا کر جو بات کہی جاتی ہے یا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے یا اپنی حیثیت کا، پیسے کا، پوزیشن کا استعمال کر کر اس کو لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے ہیں، اور وہ جاہل عوام اس کو قبول کر لیتی ہے۔ کچھ باتیں اس طریقے سے لوگوں کے درمیان میں ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ معقول ہے۔ تو کچھ باتیں میں اس کا جواب اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ ایک بات عام طور پر بڑے بڑے مجموعات میں بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیسے عید میلاد نہیں مناتے ہیں، جبکہ کافر عید میلاد مناتے تھے۔ جب اللہ کے رسول کی عید میلاد کافر مناتے تھے اور اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی، ان کا عذاب اٹھا لیا گیا، تو اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا کچھ نعمتیں نہیں دے گا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اپنی لونڈیا ثویبیہ کو اس نے آزاد کر دیا تھا، اور اپنے ہاتھ کی ایک انگلی سے اشارہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ جاؤ، تم نے میرے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اس خوشی میں تم آزاد ہو۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہفتے میں ایک دن اس کو عذاب کو ہلکا کرتا ہے اور اس کو پانی پینے کے لیے اس انگلی سے چوسنے کا موقع دیتا ہے۔ ایسی من گھڑت باتیں کہتی ہیں، اور کہا کہ یہ خواب ایک شخص نے دیکھا
خواب جس کے متعلق خواب ہے وہ کافر، اور جس نے یہ خواب دیکھا وہ کافر، اور اس کو روایت کرنے والے مسلمان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کافر کا خواب ایک کافر دیکھا اور وہ آپ کے لیے دلیل بن گیا۔ تعجب کی بات ہے، یعنی دین کا دار و مدار، دین کی تعلیمات ہم گویا کہ کفار سے لیں گے، جبکہ قرآن کا واضح طور پر یہ حکم ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے پہلا چیلنج ہے عرب کے لیے کہ اللہ کے رسول نے جب دعوت دی اور اس نے انکار کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرتے ہوئے اس نے کہا تبا لک یا محمد، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی نازل کی تبت یدا ابی لہب، محمد کے ہاتھ تباہ و برباد نہیں ہوئے بلکہ تباہ و برباد تیرے ہاتھ ہوئے، ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہوئے۔ جب قرآن نے کہا کہ تبت یدا، اس کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہوئے، تو کوئی انگلی سیف ہونے یا اس کو عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل کہاں سے ہے؟ یعنی وہ گویا کہ یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، گویا قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور ابو لہب تباہ ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک انگلی اس عذاب سے محفوظ ہے اور اس کو چوسنے اور اس سے پانی پینے کا اس کو موقع مل رہا ہے۔ تو گویا یہ خود اس بات کو نہیں جانتے کہ قرآن کی اس آیت کو واضح طور پر غلط قرار دے رہے ہیں، جس میں اس کی تباہی کی بات آ گئی ہے۔ تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، شعور ہوتا، اسلام کا مزاج ہوتا، دینداری ہوتی، تو اس بات پر غور کرتے کہ ایک آسمانی حکم نازل ہوا اور اس کے 13 سال تک وہ زندہ رہا اور اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اسلام لا کر قرآن کی اس آیت کو بتا دے کہ دیکھو قرآن نے تو تبت یدا کہا لیکن میں اسلام لا کر سیف ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوا، یہ قرآن معجزہ ہے، اللہ نے اس کو تباہ کیا ہے۔ اس کی موت تو اتنے دردناک انداز میں ہوئی کہ اس کے گھر والے تک اس کے باڈی کو، اس کے جنازے کو، اس کی نعش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کرائے کے مزدور لائے گئے اور اٹھا کے اس کو پھینکا گیا اور اس پر پتھر ڈالے گئے، اتنی زیادہ اس کی زندگی عبرتناک ہو گئی تھی۔ تو اس کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ ایک کافر کا عذاب کم ہوا تھا تو ایک بچکانی دلیل ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں۔ اہل السنہ کا مطلب سنت پر عمل کرنے والے، الجماعہ کا مطلب سلف کے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، محدثین کے، فقہا کے ماننے والے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ اپنے من کی کرتے ہیں، یہ صوفیہ کی کرتے ہیں، یہ اپنے من پسند علماء کی اور صوفیہ نے جو ان کو باتیں بتائی ہیں وہ اسی پر چلتے ہیں۔ اس کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے کہ کسی کی پیدائش کا کوئی دن منایا جائے۔ اگر ایسا ہی ہوتا، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا اہتمام کیا جاتا، کبھی ان کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ابو الانبیاء تھے، حضرت اسحاق پورے خاندان میں ان کے نبوت چلی، کبھی کسی نبی کا نہیں بنایا گیا۔ یہ عیسائیوں کا دین ہے، یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منانے کا، کرسمس منانے کا، وہ بھی اس میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی 25 کہتا ہے دسمبر، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ 7 جنوری ہے، اس کے اندر بھی الگ الگ ڈیٹس ان کے بتائے گئے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نے کسی کی برتھ ڈے کو اہمیت نہیں دی ہے۔ اعمال اہمیت رکھتے ہیں، انسان کا عقیدہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی برتھ ڈے اسلام کے اندر کہیں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ایک دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا برتھ ڈے، اپنا عید میلاد منایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، جمعرات کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوں، تو شکرانے کے طور پر میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے
حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال پیش کیے جائیں۔ تو یہاں یہ دلیل دیتے ہیں، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عید میلاد عید منا رہے ہیں روزہ رکھ کر۔ بھائی ایک معمولی سی بات ہے، یہ جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں، ان کے دلائل بالکل پھسپھسے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بچے کچھ ہمارے ہاں ضد کرتے ہیں تو ہم ان کو کھلونے دیتے ہیں، تھوڑے سے ایک کار دے دیے، ایک پلین دے دیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کار میں بیٹھ کے گھوما جا سکتا ہے، اس پلین میں بیٹھ کے اڑا جا سکتا ہے، وہ بچے کی تسلی کے لیے ہے۔ جیسے ہم اس بچے کی تسلی کے لیے ایک بناوٹی کھلونے دیتے ہیں جس کا کوئی وزن نہیں ہے، ویسے ہی یہ اہل سنت والجماعہ کہلانے والوں کی دلیلیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اپنا عید میلاد منایا اور روزہ رکھا۔ ذرا ایک معمولی پڑھے لکھے انسان کو پوچھی، ایک رکشے والے کو پوچھی، ایک سبزی فروش کو پوچھی، ایک فروٹ سیل کرنے والے کو پوچھیے، بھائی عید کے دن روزہ رہتے ہیں کیا؟ عید کے دن روزہ رکھتے ہیں کیا؟ کہیں گے نہیں، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ یوم العید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد آپ سال بھر میں کبھی بھی روزہ رہ سکتے ہیں، لیکن عید الفطر کو روزہ نہیں رکھ سکتے، عید الاضحیٰ کو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ اس کو عید کا نام دے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن روزہ کیسا رکھیں گے؟ تو گویا اپنے ہی قول کی آپ مخالفت کریں گے۔ تو عید کے دن روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو عید ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ تو اللہ کے رسول شکرانے کا روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بات یہ کہ یہ ہر پیر کو رکھا کرتے تھے۔ آپ سال میں ایک دن منا کرے تصور کریں کہ یہ عید ہے اور آپ جیسے چاہے اس کا تصور منا لیا جائے، ایسا غلط ہے۔ اچھا، ایک سوال عام طور پر یہ کرتے ہیں، بھائی کام نیک ہے نا، نیک کام ہے، نیک کام میں حرج کیا ہے؟ نیک کام ہے تو آپ کو اس میں رکاوٹ کیوں پیدا کر رہی ہے؟ آپ اس میں اڑنگا کیوں لگا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادات کو اپنے ذمے لیا ہے۔ عبادات ہم اپنی طرف سے نہیں متعین کیے، عبادات اللہ نے متعین کی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، قیام اللیل، وتر، نفل، فرض، یہ سارے احکامات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کو اسلامی اصطلاحات میں کہا جاتا ہے امر تعبدی، عبادت کا حکم، اور اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ عام طور پر ہم دیکھیے جمعہ کی جو نماز ہے اسلام کے حکم کے مطابق 2 رکعت ہے، حالانکہ مجموعہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب یہ کہیں کہ بھئی اتنا بڑا مجموعہ ہے، میں 4 رکعت پڑھا دیتا ہوں، کیا حرج ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو بولیں گے آپ کو کوئی حق نہیں ہے، تو اسلام کا حکم ہے۔ تو امر تعبدی میں انسان کو اپنی طرف سے کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دین کے تمام عبادات کے معاملات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے ہیں۔ تو یہ عید کہہ کر تم عید اللہ کی طرف سے متعین ہے، کیونکہ اس میں عبادت کی جاتی ہے۔ عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس میں آپ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ جب عید کہیں گے تو یہ ایک دینی معاملہ ہو گیا اور یہ امر تعبدی ہو گیا، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے متعین کردہ دین میں کسی قسم کی زیادتی کرے۔ اللہ نے کہا میں نے دین کو مکمل کیا ہے، دین کو مکمل کیا۔ مکمل کا مطلب کیا ہے؟ مکمل کا مطلب یہ کہ اس میں بڑھانے کی گنجائش نہیں، اس میں کم کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بڑھائیں گے اس کی خوبصورتی ختم ہو جائیں گے، گھٹائیں گے اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ 2 باتیں، ایک چیز تکمیل ہے، تکمیل اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی تکمیل کی ہے ہر ایک کے لحاظ سے، میرے عمر کے لحاظ سے، میرے جسم کے لحاظ سے اللہ نے جو میری نعمتیں دی ہیں وہ بہت ہے۔ ایک 20 سال کا 25 سال کا بچہ ہے، اس کے لحاظ سے اس کی جو نعمتیں ہیں وہ اس میں بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ جیسے میں تیز نہیں دوڑ سکتا، لیکن ایک 20 سال کا بچہ 25 سال کا بچہ تیز دوڑ سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ ہے۔ اور جہاں تک تکمیل کی بات ہے، تکمیل مکمل کی بات ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے ہاتھ پیر مکمل ہیں، پوری جیسے نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے، نارمل بچہ پیدا ہوا، ہم اس کو کہتے ہیں یہ بچہ پورا پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں اتمام کے ساتھ پیدا ہوا، تمام پیدا ہوا۔ ایک بچہ ہے وہ بھی ویسی ہی پیدا ہوا جیسے دوسرا بچہ ہے، اس کے بھی ہاتھ پیر ہیں، اس کے بھی آنکھ ناک ہیں، اس کی باڈی بھی صحیح سالم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ خوبصورتی میں بہت آگے ہے۔ اس کے ہاتھ پیر بے انتہا خوبصورت ہیں، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی ناک بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اتنی زیادہ خوبصورتی کہ ایسا لگا کہ یہ تکمیل ہے، یہ خوبصورتی کی تکمیل ہے۔ تو اس کے اندر تکمیل نہیں ہے، وہ پورا ہے، اس کے اندر مزید خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے، یہ خوبصورتی کی انتہا کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو خوبصورتی کی انتہا تک لے گیا ہے، وہاں پر اس میں مزید زیادتی کی یا مزید کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کام اگر اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس میں حرج کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ دین مکمل نہیں ہے، اللہ نے دین کو ناقص چھوڑا ہے، آپ اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو امین ہیں، جو صادق ہیں، قرآن نے کہا آپ کسی بھی چیز کے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے تو لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم اپنے دہنے ہاتھ سے آپ کو پکڑیں گے، لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم آپ کی رگیں کاٹ دیں گے۔ قرآن نے یہاں تک کہا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ رسول دین کے اندر کوئی چیز چھوڑے ہوں۔ اس لحاظ سے حرج یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دین کو ناقص سمجھ رہے ہیں، دین ناقص نہیں ہے، اس کا اعلان ہو گیا۔ تو ایک یہودی نے حضرت عمر سے آ کے کہا، یہ تمہارے دین میں اتنی پیاری آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا یہ آیت تو ہمارے ہاں عید کے دن ہی نازل ہوئی ہے، عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کرے وہ رد ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں۔ دین میں دنیاوی اعتبار سے ایک دلیل دیتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ایک دلیل دیتے ہیں، ارے اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ مائک تھا کیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ موبائل تھا کیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چشمہ تھا کیا، آپ نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ تو ان کو بولتے ہیں ان کی مت ماری گئی ہے، ان کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ دینی معاملات میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں اختیار ہے، دنیاوی معاملات میں اختیار ہے۔ اللہ نے آپ کو کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا، آپ اس کو اسلامی مزاج کے لحاظ سے جسم ڈھاکا ہوا ہو اور اس کی کٹنگ کیسی ہو یہ آپ کو اختیار ہے۔ وہ ابو لہب بھی اس زمانے میں وہی کپڑا پہنتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کپڑا پہنتے تھے۔ تو کپڑے کی جو ساخت ہے وہ اسلامی مزاج کے لحاظ سے کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ آپ کرتا پاجامہ پہن سکتے ہیں، آپ شیروانی پہن سکتے ہیں، آپ پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں، جو اسلامی لباس کے لحاظ سے آپ کو اس کے اندر ساخت ہے وہ متعین کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو دین کے معاملات میں لا کر جوڑیں گے
تو دین کے معاملات میں کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. دنیاوی معاملات کے اندر انسان کو کمی زیادتی کی اجازت ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ امر تعبدی عبادات من جانب اللہ ہے، حتیٰ کہ رسول بھی اس میں اپنی طرف سے کمی زیادتی نہیں کر سکتے. تو چہ جائے کہ ہم ہما شما اہل غیر نتھو خیر اس میں کسی قسم کی اجازت کریں. ایک سوال، ایک عام طور پر اور ایک سوال عوام الناس کو بولتے ہیں کہ بھائی منع کہاں ہے؟ عید میلاد مناؤ، یہ منع کہاں ہے؟ دلیل دیجئے، منع کہاں ہے؟ یہاں پر بھی وہی جو بچوں کو تسلی دینے کے لیے ہم جو کھلونے دیتے ہیں نا، ویسے ہی سوال ہے ان کا. سوال جو ہے منع کہاں ہے، یہ سوال غلط ہے. یہ سوال غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ اگر آپ سے پوچھے یہ کار آپ کی ہے، نہیں ہے کار میری نہیں ہے، تو آپ بولیں گے یہ کار آپ کی نہیں ہے، ثابت کیجئے. ہاں، جو کار میری نہیں ہے میں کیسے ثابت کروں بھائی؟ اگر کار میری ہے تو میں اس کے ڈاکومنٹس پیش کروں گا. اب جو کار میری ہے ہی نہیں، آپ بولیں گے آپ ثابت کیجئے. بولے یہ گھر کس کا ہے؟ بولے میرا نہیں ہے، آپ ثابت کیجئے. میں تو انکار کر رہا ہوں کہ عید میلاد ہے ہی نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں ثابت کیجئے. ثابت تو آپ کو کرنا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عید میلاد ہے. یہ بھی الٹی منطق ہے. لوگوں سے جو اس طریقے کے بہکاوے کے سوالات کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسے سوال سے ہاں صحیح بات ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کہاں ہے منع؟ کہاں ہے منع؟ تو نہیں ہے نا، منع تو نہیں ہے نا. نہیں، اسلام میں ہر چیز حلال ہے، ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی آسمانی حکم منع کا نہ آیا ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کے رسول نے دیا وہ لے لو، جو نہیں دیا، جس سے روکا، آپ کو اس سے بات جواب دلیل ہے. اچھا، اور ایک دلائل بار بار یہ پیش کرتے ہیں کہ کئی آیات ہیں جس کے اندر قرآن نے یہ کہا ہے کہ عید میلاد جائز ہے. بولے وہ کیسے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیجئے، تحدیث کیجئے، بیان کیجئے. تو کیا اللہ کے رسول نعمت نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، یا کہتے ہیں کہ فَبِذَلِكَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے تم کو خوش ہونا چاہیے. قرآن نے دلیل کہا کہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے آپ کو خوش ہونا چاہیے. یہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، یہ گھامڑ ہے. قرآن اور حدیث اس کو ہم سمجھیں گے ہماری فکر سے نہیں، اس کو ہم سمجھیں گے سلف کی فکر سے. قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول پر. اس کو سننے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. اس کو سمجھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. تو جب صحابہ نے جس طریقے سے سمجھا وہ سمجھ ہماری سمجھ ہونی چاہیے. ہم اپنے طور سے جو سمجھے وہ دین ہو، ایسا ممکن نہیں. اس چیز کو ہم دین سمجھے، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ دین ہو نہیں سکتا. جو آپ شرح بیان کریں، آپ تفسیر بیان کریں، نہیں، تفسیر سلف کی قابل قبول ہوگی، شرح سلف کی قابل قبول ہوگی. عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ کیوں وہ حبر الامہ ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ کیوں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن کی تفسیر سنی. حضرت مجاہد نے کیا کہا؟ یہ حضرت عباس کے شاگرد تھے، 3 مرتبہ ان کے آگے انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا.
ہمارے سلف نے اس کی تفسیر کس انداز میں کی، ان کے کیا اقوال ہیں. آپ اپنے طور سے جو ذہن میں آئے بول دیں کہ یہ اس کی تفسیر ہے. نہیں، قرآن نے تو کہا ہے، یہ قرآن ہے ہی ایسی چیز کہ یہ قوموں کو اٹھاتا بھی ہے، قوموں کو گراتا بھی ہے. وہی قومیں گرتی ہیں جو اپنی من مانی سے قرآن کو سمجھتے ہیں، جو اپنی نفس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہ ایسی شرح کرنا اور اس کے بعد دور کی کوڑی لانا. ایک چیز روزے روشن کی طرح، کھلے ہوئے بلب کی طرح واضح ہے، اور آپ کو دور میں ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ دکھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ روشنی ہے. اور جو واضح روشنی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ عوام کو اس کے اندر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک مسئلہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، رسول جو ہے بشر نہیں ہے، وہ نور ہے. رسول بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، وہ نور ہے. نور تو اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض. اور فرشتے یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. پہلے کے لوگ تو اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ تم نبی انسان کیسے ہو، فرشتے ہونا چاہیے تھا، اور یہاں کہتے ہیں کہ تم فرشتے ہو، انسان نہیں ہو. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا آپ کے درجے کو کم کرنا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت کس کو دی ہے؟ 3 مخلوقات میں سے. نور سے پیدا کیے جانے والے فرشتے، آگ سے پیدا کیے جانے والے جن، مٹی سے پیدا کیے جانے والے انسان. مٹی سے پیدا کیے جانے والے انسانوں میں اللہ نے رسول بنائے ہیں، اور آدم کو فرشتوں نے سجدہ کروایا، آدم کی عزت بڑھوائی. سجدہ تعظیمی اکرام ہے، کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی تکریم کی، عزت کی، جنوں کے مقابلے میں، فرشتوں کے مقابلے میں. کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا، لیکن کہا کہ میں نے بہترین اسٹائل میں، بہترین انداز میں انسان کو پیدا کیا. گویا آپ اللہ کے رسول کے انسانیت کے درجے کو کم کر کے فرشتوں کے درجے میں لے کے جا رہے ہیں، تو رسول کے درجے کو گھٹا رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ کہتے ہیں بھائی یہاں مطلب اس سے وہ نور نہیں جو فرشتوں والا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ نور من اللہ ہے، یہ اللہ کے نور سے آپ پیدا ہوئے ہیں. یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے سورہ اخلاص گواہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جو آپ نے انگریزی تقریر میں سنا، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس سے نور نکلا، نہ وہ کسی کا نور اس میں داخل ہوا. اللہ الصمد، عربی زبان میں صمد ایسی ٹھوس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز اس میں سے باہر نکل نہیں سکتی، اس کو صمد کہتے ہیں. صمد وہ چیز جو اس کے اندر کوئی چیز باہر سے اندر نہ جائے اور اندر سے کوئی باہر نہ جائے. اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ اس سے کوئی نور نہیں نکلا اور نہ اس کے اندر کوئی نور داخل ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہ صمد ہے. اللہ کی صفت، بے نیازی کی صفت، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. تو یہ تصور کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، یہ رسول کے درجے کو گھٹانا ہے، یہ اللہ کے درجے کو گھٹانا ہے. دونوں طریقے سے شرک ہے. رسول کی ذات میں شرک ہے، اللہ کے ذات میں شرک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز نکل نہیں سکتی. یہ اللہ کا تعارف ہے سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر اس سے نور نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے مد مقابل کسی کو کھڑا کر رہے ہیں. اور ان کا یہ صوفیانہ عقیدہ ہے، جو خدا تھا عرش بری پر مصطفیٰ بن کر مدینے میں اتر آیا، اس طریقے کے عقائد کو ظاہر کرنا، ان کی باتیں کرتے ہیں. 5-10 منٹ ذرا اس واقعے کی
انتہائی سنجیدگی سے اس بات پر غور کریں کہ یہ جو 12 دن ہیں، آج 3 تاریخ ہے اور یہ آخری کے 12 تاریخ تک کا جو دن ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آزمائش کے دن تھے، یہ آپ کی بیماری کے دن تھے، یہ آپ کے امتحان اور ابتلا کے دن تھے، سخت بیمار تھے۔ آخری 12 دن 29 تاریخ سے 12 تاریخ تک بے انتہا پریشانی کی حالت میں۔ یہ آخری 4 دن تو اتنے زیادہ پریشان تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکے۔ اگر سچی محبت اللہ کے رسول سے ہے تو اللہ کے رسول کے ان دنوں کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی خوشی میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو غم میں شامل ہو جائیے۔ جس وقت پیدا ہوئے دنیا کو نہیں معلوم تھا، اگر معلوم ہوتا تو اہل مکہ آپ کو اتنی تکلیفیں نہیں دیتے تھے، مکے سے نہیں نکالتے تھے، آپ کو بے گھر نہیں کرتے تھے۔ جن کی فضائل اتنے سارے بیان کیے گئے ہیں، ان کے سامنے یہ سارے معجزات ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک کیا کچھ گزری۔ تشت میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر رگڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جاگتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں نہیں۔ حضرت میمونہ کے گھر سے آپ حضرت عائشہ کے گھر تک آنا چاہتے ہیں، اپنے پیروں پر چل نہیں سکتے۔ ہماری یہی علماء انہی کی کتابوں میں لکھا ہے، طاہر القادری نے لکھا ہے، ازہری نے لکھا ہے، تمام احمد رضا خان نے لکھا ہے، تمام مکتبہ فکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کو مرض الموت کہا، اور پھر دوسری طرف موت کا انکار بھی کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ کسی تضاد قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، تکلیف کی حالت میں خطبہ دیتے ہیں، کھڑے نہیں سکتے، بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے اس دنیا کو اختیار کرے چاہے آخرت کو اختیار کرے، لیکن اس بندے نے آخرت کو اور اللہ کی رضا کو اختیار کر لیا ہے۔ ابو بکر رو پڑے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ انتخاب شدہ بندہ اللہ کے رسول ہے۔ آپ بقی گئے، وہاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، آپ احد گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، شہدائے احد کے لیے آپ صحابہ کو جمع کر کے بتائیں، کسی کا کوئی قرض ہے مجھ پر، میں ادا کر دیتا ہوں، کوئی مجھ سے لیا ہے تو مجھ سے لے لے، اور میں نے کسی سے لیا ہے تو وہ مجھ سے میں اس کو ادا کر دوں گا۔ یہ آخری ایام بڑے آزمائش میں گزرے، اور اس وقت ہمارے نوجوان سڑکیں بند کرنے پہ، جلوس نکالنے پہ، راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے، قمقمیں برقیاں لگانے میں مصروف ہے۔ ان کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں تھے۔ یہ قمقمیں لگا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے گھر میں چراغ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ پڑوس سے چراغ کے لیے تیل طلب کرتی ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں چند کھجور طاق میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو میں استعمال کر لیتی ہوں، اور کبھی چولہا نہیں جلتا ہے۔ یہ قسم پرسی کا عالم ہے۔ یہ آخری کے 12 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی انتہائی تکلیف دہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتنی تکلیف موت کی میں نے کسی کی نہیں دیکھی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری۔ کبھی چادر ڈالتے ہیں، کبھی چادر نکالتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک لا یغادر سقما
بار بار آپ کے چہرے پر پانی ملتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ خود پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ انتقال 12 تاریخ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ نہیں بھائی، پیدائش کا صحیح تعین نہیں ہے، علماء نے 9 ربیع الاول کہا ہے، احمد رضا خان نے خود 8 ربیع الاول کہا ہے، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ تو 17 رمضان ہے۔ الگ الگ تاریخیں ہیں، اگر یہ بات متفق علیہ رہتے تو اس میں اتفاق ہو جاتا، لیکن آپ کی وفات کے تعلق سے متفق علیہ فیصلہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو یا پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا تھا۔ فجر کی نماز جماعت کھڑی ہے، حضرت ابو بکر آگے بڑھ کر نماز کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول پردہ ہٹاتے ہیں، امت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جس ذمہ داری کو آپ لے کر آئے ہیں وہ ذمہ داری عوام، وہ پوری ذمہ داری امت پورا کر رہی ہے۔ ہلچل ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول آنا چاہ رہے ہوں، آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، اپنی امت کو بتاتے ہیں کہ الوداع، تم لوگ اس نماز کو قائم کرو۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، سورج اوپر اٹھتا ہے، حضرت ابو بکر سنہ چلے جاتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے، اللہ کے رسول مسواک کرنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ سمجھ لیتی ہیں، اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لیتی ہیں، اس کو نرم کرتی ہیں، اللہ کے رسول کی دانتوں پہ رگڑتی ہیں، کہتی ہیں کہ آخری وقت میرا لعاب اور اللہ کے رسول کا لعاب ایک ہو گیا۔ پھر آپ حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین کو بلاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہتے ہیں، حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں، حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں۔ امہات المومنین کو آپ نصیحت کرتے ہیں۔ 10:30 11 بجے کی بات کا وقت ہوتا ہے، سورج اوپر چڑھا ہوا رہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ تکلیف نہیں محسوس کرتے، امت کو نہیں بتایا جاتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کا دن ہے۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، اب رحمتیں اس دنیا سے اٹھنے والی ہیں۔ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول کی اس دنیا سے رخصتی کا دن ہے۔ حضرت عائشہ پریشان ہوتی ہیں، اپنی ٹھونڈی اور سینے کے درمیان میں آپ کو لٹائے رہتی ہیں، اور چادر آپ کے جسم پر کبھی ہٹاتے ہیں، کبھی اڑاتے ہیں، اور بار بار دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ آخری میں آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے اور اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ یہ کہتے ہوئے آپ کا ہاتھ نیچے آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھ پگلی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا کو نہیں معلوم، وہ اس خوشی میں اس طریقے سے پاگل ہیں جیسے کوئی بڑی چیز فتح کر لیے، ان کو یہ نہیں معلوم بہت دنیا کی سب سے بڑی چیز اس دنیا سے چلی گئی۔ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یہ مہینہ خوشیوں کی جگہ غم کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا، اور اگر اس سے سبق لینا ہے، آخری باتیں کہ اس سے سبق لینا ہے، تو اللہ کے رسول نے وفات سے پہلے کہا تھا نماز نماز نماز، لونڈی اور غلام کے حقوق، پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو آپ نے بتایا کہ مزدوروں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، فقیروں غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ہزاروں تنظیمیں قائم ہیں لیکن وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں کہا گیا نماز کو قائم کریں۔ یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے جو ہماری اس امت کو پہچاننے کی سخت ضرورت ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ربیع الاول کی، اس 12 ربیع الاول کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے، اور ہمارا خاتمہ اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ پر کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.